السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے عمل کی اصلاح کی اور ظاہر کیا جیسے چھپایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ نصوح۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، واپس آنا۔ اصطلاح شریعت میں گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، متوجہ ہونا اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف واپس آنا۔ جیسے کوئی شخص غلط رخ اختیار کرتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، اسی طرح جہنم کے راستے پر چلنے والا شخص دوزخ والے برے اعمال چھوڑ کر اعمال حسنہ اختیار کرتے ہوئے جنت کے راستے پر جب چلنے لگتا ہے تو اس کو تائب کہا جاتا ہے۔ توبہ کی ترغیب، اہمیت، برکت اور بہترین نتائج کے بارے میں قرآن حدیث میں کثرت سے نصوص وارد ہوئی ہیں۔ ظاہر میں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے سے گناہوں کی لذت ختم ہو جائے گی اور آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا۔ اس لیے دنیا پرست لوگ دنیا کے نشہ میں مست ہو کر دنیاوی فوائد و منافع کے حریص بن کر توبہ سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی فکر اور سوچ نہیں کہ پیچیدہ مسائل، سخت مشکلات، لا علاج بیماریاں، آسمانی و زمینی آفتیں اور مصیبتیں، دنیا میں مختلف رنگوں اور شکلوں کے عذاب اور بلائیں دور کرنے میں توبہ کا جو کردار ہے، اور توبہ ان مذکورہ چیزوں کے ازالہ میں جتنا مؤثر ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ محض کہنے اور لکھنے کی باتیں نہیں بلکہ حقائق ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنے سے کیا ثمرات ہیں، بشرطے کہ توبہ سچی توبہ ہو اور توبہ کی شرعی تعریف اس پر صادق آئے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو توبہ کرو، توبہ نصوحہ یعنی خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ سے مراد سچی توبہ ہے۔ پھر علماء کرام نے توبہ کی مختلف شرائط بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے دل میں سرزد شدہ گناہ کے بارے میں سخت ندامت و شرمندگی ہو، اور یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر کہیں یہ چیزیں توبہ کے ساتھ نہ ہوں تو پھر صرف توبہ کے الفاظ کو توبہ کہنا ایک دھوکہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری توبہ میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ فی الحقیقت توبہ ہر مشکل کا حل ہے۔ توبہ رزق کھینچتی ہے، بشرطے کہ توبہ میں اخلاص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ استغفار، مال اور اولاد کی کثرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو کہ وہ بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے اموال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ پوری دنیا مل کر بارش کی بوند بھی نہیں اتار سکتی، لیکن توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہے۔ مال و اولاد کی کثرت کا راز بھی اسی عمل میں مضمر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، رواہ مسلم۔ جب امام الانبیاء خود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم جیسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو کتنی مرتبہ استغفار کرنی چاہیے۔ امت کو اجتماعی انفرادی طور پر توبہ کرنے کی ترغیب دینا ضروری ہے۔
علماء امت خاص طور پر توبہ کی اہمیت کے حوالے سے امت کو سمجھائیں۔ آج گناہ ہے مگر توبہ نہیں، ندامت نہیں، اللہ کی نافرمانی پر پچھتاوا نہیں، معصیت نہیں ہے مگر بعد از معصیت رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہمیں عادت نہیں۔ توبہ سے گناہ دھل جاتے ہیں اور ان کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ کسی زمانے کے ساتھ خاص بھی نہیں کہ ان اوقات میں توبہ قبول ہوگی اور ان ایام میں نہیں، بلکہ جو کہیں ہے دل کے عزم کے اور ندامت کے ساتھ سچی توبہ کرے۔ بعض اوقات شیطان یہ دھوکہ بھی دیتا ہے کہ توبہ کر لو گے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہے کہ توبہ کرنا تو ضروری ہے لیکن اتنے سارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے معاف کرنے میں کیا ہے؟ وہ ایک گناہ معاف کرتا ہے یا ہزاروں، دونوں صورتیں اس کے لیے برابر ہیں۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، معاف کرنے پر آئے تو وحشی کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جس نے امام الانبیاء کے چچا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس کی معافی بہت وسیع ہے، چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے یہ مذکورہ گناہ شرک، قتل، زنا کے کیے تو قیامت کے دن اس کے لیے عذاب ہے اور رسوائی کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہے گا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، پس مذکورہ اوصاف کے لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ بس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سچی توبہ ایک بہت بڑی قوت ہے کہ مذکورہ عذاب اور مصیبت سے کوئی طاقت نجات نہیں دے سکتی سوائے سچی اور خالص توبہ کے، کہ وہ نجات تو کیا برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 بڑے گناہ اکبر الکبائر، شرک، قتل اور زنا کو جہنم کے عذاب کی سزا سنانے کے بعد الا من تاب کے ساتھ استثناء کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے بڑے گناہ سچی توبہ سے کالعدم ہو سکتے ہیں تو چھوٹی نوعیت کے گناہ تو بدطریق اولا توبہ سے معاف ہوں گے، بشرطے کہ سچی اور خالص توبہ ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنے عمل کی اصلاح کی اور ظاہر کیا جیسے چھپایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت بھی گناہ گار لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بہرحال کسی مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج ہی سچی توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ آج موقع ہے، کل کوئی پتہ نہیں، وقت اور موت پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر اپنی زندگی پرمسرت اور پرامن بنانے کے لیے آج ہی سچی اور خالص توبہ کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ غفور الرحیم ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہ معاف کرتے ہوئے اپنی رحمت خاص کا امیدوار ٹھہرائے، آمین یا رب العالمین۔